بر صغیر کے ممتاز فقیہ، متکلم اور اصولی، مفکر اسلام حضرت العلامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ شیخ الجامعہ جامع نظامیہ ادام اللہ فیوضہ سے ادباً درخواست ہے کہ خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، ابھی ہمارے دوست نے جو اعلان کیا کہ خطبہ استقبالیہ پیش کرنا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ سب رسمی چیزیں ہیں، ایک تہذیب کا ایک جز ہے، لیکن یہ حقیقت آپ پر واضح ہے کہ اس طرح کے جلسے منعقد کرنا اور طلباء کے اندر انعامات اور طلباء میں انعامات کا تقسیم کرنا، دستار بندی و قلت سے ان کو نوازنا، ایک تو ان کی ہمت افزائی ہے، دوسرے لوگوں کو تشویق دلانا ہے کہ دیکھو علم دین سے، اسلام سے، مذہب سے تعلق اور وابستگی رکھنے والوں کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اسلام، ابھی آپ نے طلباء سے سنا عربی میں، اردو میں اور انگریزی میں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی جو ہے صحیح تعلیمات کیا ہیں، یہ پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو آپ اپنی دولت کے ذریعے سے نہیں سمجھا سکتے۔ کسی اعتراض کرنے والے کے اعتراض کا جواب آپ کسی عبادت کے ذریعے نہیں دے سکتے۔ عبادت بہتر چیز ہے، اچھی چیز ہے، خدا سے قریب کرتی ضرور ہے، لیکن اعتراض کا جواب عبادت سے نہیں، علم و حکمت سے ہی دینا ہوگا۔ سامنے والا آپ کی عبادت کو نہیں دیکھتا، سامنے والا آپ کے زہد و ورع تقوی کو نہیں دیکھتا، سامنے والا جس نوعیت سے آپ پر اعتراض کر رہا ہے، جس نوعیت سے وہ اسلام پر سوال اٹھا رہا ہے، اس کا جواب اسی طرح آپ کو دینا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، اسی زمانے سے اعتراضات شروع ہو گئے، گمراہ فرقے پیدا ہوئے، کچھ جدید تہذیب اور جدید ہوا کا اثر ان پر ہونے لگا، تو اسلام کی تعلیمات پر، احکام پر اعتراضات کا دور بھی شروع ہوا۔ چنانچہ ایک دہریہ آ کر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتا ہے کہ آپ بتلائیے کہ اللہ سب سے پہلے ہے، جب کہتے ہیں قدیم ہے کہتے ہیں، تو اللہ سے پہلے کیا؟ تب آپ خود سوچئے کہ اعتراض کرنے والے کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیرا اعتراض غلط ہے، تیرا کوئی جواب نہیں ہے، تو بدمعاش ہے، تو نالائق ہے، تو گمراہ ہے۔ اس طرح کا تو جواب نہیں دیا جا سکتا۔ جواب تو آپ کو علم کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے ہی دینا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے گنتی آتی ہے؟ تو کہا ہاں گن، تو 1 2 3 4 5 گننا لگا۔ تو پھر اس پر آپ نے سوال اٹھایا کہ تو 1 سے جو شروع کیا، اس سے 1 سے پہلے کیا ہے؟ گنتی جہاں 1 سے شروع کر رہا ہے
تو اس ایک سے پہلے کیا ہے بتا. اب وہ عاجز ہوا, کہنے لگا کہ ابتدا یہاں سے ہے. تو پھر آپ نے فرمایا تو یہ جو ابتدا تو جو کر رہا ہے یہ مخلوق ہے, تو بھی مخلوق ہے, جس سے تو ابتدا کر رہا ہے وہ بھی مخلوق ہے. جب مخلوق کی ابتدا سے پہلے کوئی ابتدا نہیں بتا سکتا تو حقیقی خالق واحد کی ابتدا سے پہلے ابتدا کیسے بتا سکتا ہے؟ واحد حقیقی سے پہلے تو پہلے کیا چیز جو پوچھ رہا ہے تو واحد مجازی کی پہلے نہیں بتا سک رہا تو واحد حقیقی سے پہلے کیسے تو تلاش کر رہا؟ خاموش ہوا. پھر اس کے بعد اس نے جو ہے سوال کیا کہ اللہ جب نور ہے تو اس کا رخ کدھر ہے؟ مشرق کی طرف, شمال کی طرف, جنوب کی طرف یا مغرب کی طرف ہے کدھر؟ تو آپ نے فرمایا کیا تو چراغ دیکھا ہے؟ تو ہاں دیکھتا ہوں, روزانہ گھر میں جلتے ہیں چراغ. تو چراغ کی جو روشنی ہے وہ نور ہے؟ تو ہاں نور ہے. تو کیا تو بتا سکتا ہے کہ اس کی روشنی کا رخ مغرب میں ہے یا مشرق میں ہے یا شمال میں ہے یا جنوب میں ہے؟ تو کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر سو ہے, اس کے روشنی کا رخ مغرب, مشرق, شمال, جنوب میں تو مقید نہیں کیا جا سکتا. چاروں طرف اس کی روشنی ہے, چاروں طرف اس کا نور پھیلا. تو آپ نے فرمایا کہ نور مجازی کا تو رخ متعین نہیں کر سکتا تو نور حقیقی کا رخ کیسے متعین کر سکتا؟ تو ساکت ہوا, خاموش ہوا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا یہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ بتلائیے کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اب آپ خود غور کیجئے, کیا کوئی اللہ کی وقت دیکھ رہا ہے, دیکھ سکتا ہے؟ یا وہاں تک کوئی رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ تب جواب کس طرح سے دیا جائے گا؟ کون سی کتاب سے دیا جائے گا؟ کون سی حاشیے میں آپ تلاش کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے, سن, تو سائل ہے اور میں جواب دینے والا ہوں. تو میری حیثیت استاد کی ہے, تیری حیثیت شاگرد کی ہے, تو نیچے اتر, میں اوپر چڑھتا. تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے کیا؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تجھے ذلت دے رہا ہے اور مجھے عزت دے رہا ہے. اللہ یہ کرے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, اس طرح کے بے شمار واقعات اور بے شمار مناظرے ہماری کتابوں میں درج ہیں. صحابہ سے بھی ثابت ہیں, تابعین سے بھی ثابت ہیں, طبع تابعین سے, ائمہ سے, بہت سارے بزرگوں سے ایسے واقعات ثابت ہیں. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کو بھی موجودہ دور کے جو چیلنجز ہیں اور جو فتنے ہیں اور جو کچھ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والی آوازیں ہیں, اعتراضات ہیں, اس کے جواب کے لیے ہم کو تیار ہونا ہے. ہم یہ کہہ کر خاموش نہیں رہ سکتے کہ ہم بیکار چیزوں میں نہیں جاتے, اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ایسا ہم کہہ کے خاموش نہیں رہ سکتے اور اسلام کی طرف سے کوئی مدافع ایسے نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے بزرگوں نے اسی مقصد کے تحت دینی مدارس کو قائم فرمایا. اور حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ دینی مدارس کے قیام سے علماء کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ کل مدارس دینی بن جائیں, بلکہ دنیاوی مدارس بھی ہوں, انجینئرنگ کے کالجز ہوں, ڈاکٹری کے کالجز ہوں, قانون کے کالجز ہوں, اور جتنے شعبے حیات ہیں جس سے بھی جو متعلق ہے اس کا ایک کالج, مدرسہ, یونیورسٹی ہونا چاہیے. چنانچہ جب علی گڑھ یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس وقت سر سید کے عقائد سے
ان کے خیالات سے علماء کو سخت اختلاف تھا اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے جو یونیورسٹی قائم کی، اس کے بارے میں سوال کیا گیا کیا ایسے یونیورسٹی کو، ایسے مدرسے کو چندہ دینا جائز ہے؟ تو اٹھا کے دیکھیے فتاوی نظامیہ جو 150 سال پہلے شائع ہوئی، اس میں لکھا گیا کہ ایسے مدارس کی امداد یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ ایسے مدارس قائم کیے جائیں تاکہ ملت اسلامیہ میں ہر قسم کے افراد موجود رہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ سب کے سب دینی مدرسے بن جائیں، سب کے سب یہ نہیں ہے۔ جس طرح یہ آپ ڈاکٹری کا کالج رکھتے ہیں، انجینئرنگ کا کالج رکھتے ہیں، قانون کا رکھتے ہیں، اسی طرح جب تک کہ دینی مدارس قائم نہ ہوں اور کام نہ کریں تو آپ اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکیں۔ آپ نے بدن کی تو حفاظت کر سکیں گے، اپنی عمارتوں کی حفاظت کر سکیں گے، پھر دین کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ تو دین کی حفاظت صرف دینی مدارس کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، علم دین کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ اسی طرف رغبت دلانے اور جو مدرسے کام کر رہے ہیں ان کی کارکردگی کو واضح کرنے کے لیے آپ حضرات کو زحمت دی جاتی ہے ہر سال۔ اس سال بھی اسی مناسبت سے آپ کو زحمت دی گئی، آپ سب تشریف لائے، یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے اور آپ کے لیے بھی باعث برکت ہے کہ دینی مجالس میں بیٹھنا، سننا، وقت گزارنا یہ اللہ کے پاس باعث اجر و ثواب ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسی مناسبت سے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں رسمی طور پر، لیکن یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ مدرسہ آپ کا ہے۔ خیر مقدم تو غیر کا کیا جاتا ہے، لیکن ایک رسمی طور پہ ہے، یہ کسی شخص کا، کسی جماعت کا، کسی گروپ کا نہیں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے اس جامعہ کو قائم کرتے ہوئے اپنے خاندان کے کسی فرد کو اس میں شریک نہیں کیا، دخیل نہیں، بلکہ ملت کے حوالے کی، اور آج تک وہ ملت کے افراد کے ہاتھوں ہی چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت یہی ملت کے افراد اس کی خدمت کرتے رہیں گے اور اس کاروان علم و فن کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے جو ہے یہ حقیقت بھی واضح کروں کہ حضرت شیخ الاسلام نے وہ کتابیں جو قدیم ہو گئی تھیں، جن کی اشاعت کے کوئی اسباب اور وسائل نہیں تھے، ان کے لیے دائرۃ المعارف قائم فرمایا، جس کی وجہ سے سارا عرب جو اسلامی ممالک ہیں وہ ہندوستان سے واقف ہوئے اور یہاں کے علماء کی خدمت سے روشناس ہوئے۔ اسی طرح اور ایک تنظیم یہاں کے علماء نے، جامعہ کے فارغین نے قائم کی، جس کا نام مجلس احیاء المعارف النعمانیہ ہے۔ اس مجلس کے تحت وہ ائمہ کی کتابیں جو دنیا میں جن کے صرف نام سنے جاتے تھے یا کہیں کسی ملک میں ایک آدھ دو نسخے پائے جاتے تھے، ان کتابوں کی تحقیق کر کے، ان کتابوں کے نسخوں کو فراہم کر کے اس کے اوپر اپنے تحقیقات اور اپنے تمام جو ہے تشریحات اور اس کے اوپر حاشیے لکھ کر اس کو شائع کیا، جس میں سر فہرست حضرت علامہ ابو الوفا الافغانی علیہ رحمہ ہیں اور دیگر آپ کے ساتھی علماء ہیں۔ تو میرے بزرگ اور دوست، یہ ایسے خدمات ہیں جو دیکھنے میں تو نہیں آتی، لیکن دیکھنے والا، جاننے والا جانتا ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ صرف یہ ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک عرب محقق حضرت ابو الوفا علیہ رحمہ مجلس احیاء المعارف النعمانیہ کا نام سن کر جب آیا حیدرآباد
تحقیق کرتے ہوئے آپ کے مکان پر جب پہنچا تو دیکھا کہ ایک پرانا سا مکان ہے جس کے اندر کتابیں الماریوں میں رکھی ہوئی ہیں، کچھ اور طرح سے رکھی ہوئی ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس کا دفتر کہاں ہے، اس میں کام کرنے والے کتنے لوگ ہیں اور اس کی فنڈنگ کیسی ہے؟ تو بتلایا گیا کہ یہاں کام کرنے والی ایک ہی ذات تھی، اس کا کوئی دفتر نہیں ہے اور اس کے کوئی عملہ تنخواہ کوئی اور نہیں۔ تو وہ سر پکڑ لے کے کہتا ہے کہ ہم ساری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کام کے لیے ایک بڑی عالیشان عمارت بنائی جاتی ہے، ایک بڑا عملہ متعین کیا جاتا ہے جس کی بھاری سے بھاری تنخواہیں ہوتی ہیں اور وہ اپنے مقررہ وقت پر یہ کام انجام دیتے ہیں کہ ایک ضعیف آدمی ایک پرانے گھر میں اور اتنا سرمایہ جمع کرے اور تنہا یہ کام کرے، یہ تو عقل اس کو جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، حقیقت کے طور پر تسلیم نہیں کر سکتا۔ لیکن دیکھ کے کہنے لگا کہ اب ماننے پہ ہم مجبور ہیں۔ تو اللہ جس سے کام لینا ہے لیتا ہے۔ تو یہ جو حقائق ہیں، ابھی کتابیں شائع ہونے والی جو ہیں اور جو شائع ہو چکی ہیں اس کی فہرست بھی آپ سن چکے ہیں۔ حدیث شریف جو زجاجۃ المصابیح جس کی وجہ سے حیدرآباد کا نام ہوا، جس کی وجہ سے ابو الحسنات علیہ الرحمہ کا نام ساری دنیا میں مشہور ہوا، اس کا اردو ترجمہ بھی یہیں کے علماء نے کیا اور اس کا انگریزی ترجمہ یہیں کے ایک عالم میرے دوست سعید بن مخاشن جو مانو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، یہاں کے مولوی کامل ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور جس کے نظر ثانی میرے دوست سید بدیع الدین صابری صاحب کر رہے ہیں، جس کے 3 حصے شائع ہو چکے، آج بھی ایک حصہ منظر عام پہ آ رہا ہے۔ اسی طرح انوار احمدی کا بھی انگریزی ترجمہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، کیونکہ ہم 125 سالہ جشن کے موقع پر 10 نکاتی پروگرام بنائے تھے، جس میں سے ایک شعبہ تحقیقات ہے اور مفید اہم کتابوں کا دوسری زبانوں میں ترجمہ، یہ بھی ہمارا مقصد تھا۔ اس مقصد کے تحت یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو قبول فرمائے، اس جامعہ کو ترقی دے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا ارحم۔